السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 25ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ۔ 25ویں پارے کے اندر ٹوٹل 20 رکوع ہیں اور اس کے اندر ٹوٹل 246 آیتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت کہتے ہیں، اس کا باقی ہے، یعنی 8 آیتیں باقی ہے، 47 سے لے کر 54 تک۔ اس کے بعد سورہ شورى، سورہ نمبر 42 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف، سورہ نمبر 43 ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ دخان، سورہ نمبر 44، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 25ویں پارے میں جو آخری سورہ ہے، سورہ جاسیہ، سورہ نمبر 45 مکی سورہ، اس کے اندر 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ 25واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 کی جو بقیہ 8 آیتیں، آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 54 تک۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور جو پھل بھی اپنے شگوفے سے نکلتے ہیں اور جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ جنتی ہے، سب چیز کا علم اللہ کو ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا قیامت کا علم اللہ کو ہے، پھر پھلوں میں پھولوں میں کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، بچہ کیا پیدا ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ اس دن پکارا جائے گا، وَيَوْمَ يُنَادِي مِنَ الشُّرَكَاءِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس دن وہ ان کو پکار کر کہے گا میرے شریک کہاں ہیں حصے دار، وہ کہیں گے ہم میں سے کوئی بھی شرک کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب آگے انسان کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر ہم اسے پہنچنے والی تکلیف کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً۔ اب اس کے بعد انسان کے بارے میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یہ آیت نمبر 53 ہے۔ ان قریب ہم انہیں دنیا کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو آپ غور کر لیجئے، دنیا میں آسمان میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، ایک اللہ کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ چاند تک پہنچ گئے لیکن چاند بنانے والے تک نہیں پہنچے۔ یہ کیسے سائنٹسٹ ہیں بھائی؟ بنانے والے تک پہنچنا یہ اہم ہے، بنی ہوئی چیز تک لوگ پہنچ گئے۔ پھر اسی طرح کہا تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہم دکھائیں گے، بے شک یہ قرآن برحق ہے، کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى مکی سورہ ہے، اس کے اندر 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اسی طرح کہا آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے جیسے اس سے پہلے بھی لوگوں کی طرف وحی کی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو وحی کی ہے، قرآن آپ کو دیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ہم نے وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کو آپ ڈرائیے، اس دن سے ڈرائیے جس دن لوگوں کو جمع ہونا ہے، اور اس جمع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی ولی یعنی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، آیت نمبر 11، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا ہے، بندے کا دیکھنا بندے کا دیکھنا ہے، وہ اللہ ہے، اور دوسرے لوگ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے سلسلے میں وصیت کی ہے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تم دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہونا۔ آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 پر غور کیجئے۔ پورے قرآن کریم کے اندر 2 آیتیں آپ کو ایسی ملے گی جس کے اندر لگ بھگ ایک ہی آیت میں 10 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو آیت الکرسی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 جو ہے، اس کے اندر غور کیجئے۔ آیت الکرسی کے اندر 10 باتیں آپ کو الگ الگ مل جائے گی۔ پورے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت ہے، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 15، اس کے اندر بھی آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو 10 باتیں آپ کو ملے گی۔
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں کیا بیان کیا جا رہا۔ فلذلك فادع، بس آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جمے رہیں۔ نمبر 3، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ نمبر 4، اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ نمبر 5، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ نمبر 6، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ نمبر 7، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ نمبر 8، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ نمبر 9، ہم سب کو ایک ہی دن اللہ ہی جمع کرے گا۔ نمبر 10، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ 10 باتیں ایک آیت کے اندر ملی ہے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 35 کے درمیان 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ جانتا ہے سینوں کے بھید کو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، پھر اسی طرح وہ جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے جو ایمان لائے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ سب کو روزی دے دے، سب کو ایک ساتھ مال دے دے، تو وہ دنیا کے اندر فساد پھیلاتے پھریں، لیکن اندازے کے مطابق وہ دیتا ہے۔ بارش وہی نازل کرتا ہے، توحید کے دلائل۔ پھر اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30 پر غور کیجیے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 میں، کہ جتنی بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہی کالے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر کے اندر پہاڑوں کی مانند چلنے والی کشتیاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک لے تو کشتی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے جو چیزیں تمہیں ملی ہوئی ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ آیت نمبر 36 سے 43 تک لگ بھگ 8 آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، غصے کے وقت وہ معاف کر دیتے ہیں، رب کے فرمان کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں، نماز کے وہ لوگ پابند ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ لوگ اپنا معاملہ آپس میں صلاح و مشورہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کسی مسئلے میں مشورہ کیجئے، مشورہ لیجئے۔ آج کل کیا ہو رہا، 1 مین آرمی، جی نہیں، مشورے کے اندر برکت ہی برکت ہے، اور جو ہم نے روزی دی ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 49-50 پہ غور کیجئے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، آسمان و زمین کا خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جو چاہتا پیدا کرتا۔ پہلے یہ ذکر ہوا، اس کے بعد ہے وہ جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا، جسے چاہتا بیٹے دیتا، اور جسے چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 51 میں، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان سے بات کرتا ہے، وحی بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر رسولوں کو بھیجتا ہے، تو رسول سے یہاں مراد جو ہے جبریل امین آتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، آپ اس سے پہلے نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، ہاں اللہ نے جو بتایا اتنا جانتے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف، اس کے اندر 89 آیتیں ہیں، 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم واضح کتاب کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے بھی بہت سارے نبی کو بھیج چکے ہیں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جتنے بھی نبی آئے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آگے اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ،
زمین کو کس نے بچھا دیا، راستے کون بنائے؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ۔ ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا جب سواری پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو۔ تو چاہے ہم جس سواری پر سوار ہو، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، ہوائی جہاز پر، کہیں بھی سوار ہو، پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواریاں ہمارے ماتحت کر دی، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت رکھنے والے تھے ہی نہیں، اور بے شک ہم ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ بنا ڈالا، یقیناً انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کے بارے میں، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ آیت نمبر 18، کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کے زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر سکتی؟ یعنی لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ تو عورت کو زیور کی ضرورت پڑتی ہے، تو زیور وہ پہنتی ہے، اور جھگڑا جب ہوتا ہے تو اپنی بات رکھ بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگ مثال کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ کہیں گے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون۔ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے کو پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے۔ دنیا کے معاملے میں لوگ بہت ہوشیار ہیں، لیکن دین کا جب معاملہ ہو جائے تو بولے ارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ غلط ہیں کیا؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا اس کا ذکر ہے، انی براء مما تعبدون، تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ کفار مکہ نے ایک اعتراض یہ کیا تھا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی مکہ اور طائف، یہ محمد ہی پر اترا جو یتیم ہے۔ ان لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے کہا کیا آپ کے رب کی رحمت کو وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کے درمیان روزی کو تقسیم کر رکھا ہے اور ایک دوسرے پر درجات میں برتری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا خادم بنا لیں، اور آپ کے رب کی رحمت ان سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمَن عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو کیا کہا، بیوقوف بنایا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آیت نمبر 51، 52، 53، 54، 55 اور 56۔ ان آیتوں میں کس طریقے سے ذکر ہے کہ اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا۔ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ میں بہتر ہوں یا وہ حقیر آدمی جو اپنی بات واضح نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ ان پر سونے کے کنگر اتارے گئے یا اس کے ساتھ جمع ہو کر فرشتے آئے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، آیت نمبر 54۔ پس اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم جھانسے میں آ گئی۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں یا دنیا کے جو صدر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، وزیر اعظم ہیں، اپنی قوم کو کس طریقے سے قبضے میں کرتے ہیں اس کا ذکر ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو قبضے میں کر لیا، بہلایا پھسلایا، قوم ان کے بہکامے میں آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، پھر انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، پس ہم نے ان کو گئے گزرے بنا دیا اور پچھلے لوگوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دی ہے۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے ذکر ہے قیامت اچانک آ جائے گی۔ ھل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وہ لوگ تو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے پاس آ جائے، وہ شعور تک نہ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد جنتیوں کو جو انعام ملیں گے اس کا ذکر ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل چاہیں گے اور جس سے آنکھیں لذت پائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور تم اپنے ان اعمال کی وجہ سے اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ تو عمل کی بڑی اہمیت ہے، جب تک عمل نہیں کیجیے گا اللہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ آگے بیان کیا جا رہا وما غلمناہ ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، وہ پکاریں گے اے مالک، یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو بہتر ہے۔ وہ کہے گا بے شک تم تو جہنم ہی میں ٹھہرنے والے ہو۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فصف عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے تمہیں سلام ہے، پھر ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ دخان، سورہ نمبر 44، اس کے اندر 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم۔ حامیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے کیونکہ بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور اس رات میں حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں ہمارے حکم سے، بے شک ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی خاص رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو قرآن کریم کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کس رات میں اتارا گیا؟ مبارک رات میں۔ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر، بڑی رات ہے جو رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے، چاہے وہ 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو یا 29 ہو، تو اسی کو مبارک رات بھی کہتے ہیں، اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسی کو بڑی رات کہتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، آیت نمبر 12، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان والے ہیں۔ آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، جیسے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہ قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور شاندار محلات اور خوشحالی عیش کا سامان جس میں وہ مزے اڑاتے تھے، اسی طرح ان کا انجام ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ تو آسمان و زمین ان پر روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اب اس کے بعد اس سورہ کے اخیر میں جہنمیوں کا پھر جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک تھوہر کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کو پیٹوں میں جوش مارے گا گرم پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ خذوہ فاعتلوا الی سواء الجحیم، حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی کا عذاب اڈیل دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ لے بے شک تو زبردست بڑا معزز بنا پھرتا تھا، بہت بڑا بنا پھرتا تھا اپنے آپ کو۔ جنتی لوگوں کا تذکرہ ان المتقین فی مقام امین، جنتی لوگ نیک لوگ امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، وہ باریک اور موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ان کی شان ہوگی اور ہم موٹی موٹی آنکھوں والی حور عین سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس جنت میں ہر قسم کا پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ آپ کے رب کا خاص فضل ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ 25ویں پارے میں آخری سورہ جاثیہ ہے، اس کے اندر 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر کہا آسمان و زمین کی پیدائش کی طرف دیکھو، دن اور رات کے آنے کی طرف دیکھو، پھر بارش کی طرف دیکھو، اس کے اندر نشانی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ہر نہایت جھوٹے اور گنہگار کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا وہی اللہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہارے ماتحت کر دیا، کشتی چل رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو، آسمان و زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے ہی کرے گا اور جو برے عمل کرے گا تو اس کا وبال اسی کو پر ہوگا۔
پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ جو شریعت ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے اس کی پیروی کیجیے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذین لا یعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک کھلے راستے پر رکھا ہے، پس آپ اسی کی پیروی کیجیے اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن اس میں لوگوں کے لیے دانائی حکمت کی باتیں ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ پھر بیان کیا جا رہا کیا نیک لوگ اور برے لوگ برابر ہو سکتے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا؟ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں بہت برا ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی وہی حساب سے چلتا پھرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دنیاوی زندگی اس لیے ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون، اور انہوں نے کہا ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، یعنی جو لوگ دنیاوی زندگی کو سمجھتے ہیں ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، حقیقت میں ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آخری پیج کے اندر آگے آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجیے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گھری ہوئی دیکھیں گے، تو اسی لیے جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہونا، ہر امت گری ہوئی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اليوم تجزا ما کنتم تعملون، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہماری کتاب اعمال نامہ تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، بلا شبہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھوایا کرتے تھے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے قیامت کا دن سچ ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جس طریقے سے تم ہماری ملاقات کو بھلائے بیٹھے تھے۔ اخیر میں اللہ کی تعریف ہے، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو اس طریقے سے 25واں پارہ یہاں ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔